اس بات پر ذرا زیادہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کا انکار کیا گیا ہے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ پہلے ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں اس کا ثبوت نہیں ہے. اب میں امام راغب ان تمام حوالہ جات کے بعد امام راغب اصفہانی کا جو ان کی مفردات ہے اس سے یہ میں بیان کرتا ہوں، اور یہاں کسی ایک صاحب نے ڈنڈی ماری ہے اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. امام راغب یستفتحون کا لفظ جو ہے اس کا فاتحہ کا جو مادہ ہے اس کے معنی میں وہ بیان کرتے ہیں امام راغب اصفہانی. اور یہاں سے ائمہ کے عقیدے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا نظریہ کیا تھا اور وہ ذوات کے وسیلے کو مانتے تھے ائمہ. تو امام راغب کہتے ہیں فتح اس کا معنی ہے مدد کرنا، مدد طلب کرنا. آگے وہ کہتے ہیں کہ 4 معنی انہوں نے اس کے لکھے. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو یہود مدینے میں رہتے تھے وہ 4 طرح کے وسیلوں سے دعا مانگا کرتے تھے اللہ کے حضور. نمبر 1 یہ تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے وسیلے سے دعا کرتے، وہی جو حافظ ابن قیم اور میں ان حوالے پڑھ چکا ہوں کہ وہ کہتے تھے بحق النبی الامی، یا اللہ اس نبی کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما. دوسرا یہ تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد جو تھی کہ حضور کی بعثت ہوگی، حضور تشریف لائیں گے، وہ اس کے وسیلے سے بھی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم ان کی ذات کا وسیلہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کی آمد کا وسیلہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. انہوں نے آمد اور بعثت کا لفظ استعمال کیا ہے امام راغب نے. یہ میرا اپنا ایک وجدانی ترجمہ ہے جو امام راغب نے کہا ہے. تو معنی یوں نکلتا ہے کہ حضور کی آمد کا جب وہ وسیلہ پیش کرتے تھے تو وجدانی ترجمہ اس کا میں عرض یہ کر رہا ہوں، کسی کو اس کے سے اتفاق نہ ہو تو وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ معنی امام راغب کا یہ ہے کہ یا اللہ میں حضور کے میلاد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میری دعا کو قبول فرما، کیونکہ آمد مصطفیٰ کا معنی میلاد مصطفیٰ ہے، یعنی وہ ذات کا وسیلہ پیش کرتے، آمد کا اور بعثت کا وسیلہ پیش کرتے. اور میلاد کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ راغب میں نہیں ہے. تیسرا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر تھا کہ حضور آئیں گے، یہ آگے چل کر میں بتاتا ہوں کہ وہ ذکر کیسے کرتے تھے. حضور کے ذکر کا وسیلہ پیش کرتے، سبحان اللہ. وہ ذکر میں نعت پڑھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی ذکر نعت پڑھتے اور ان کا ذکر مبارک کرتے. اور پھر جو چوتھا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ وہ آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ شامل ہو کر جو عمل صالح کریں گے ان کا وہ وسیلہ پیش کرتے. تو امام راغب نے 4 معنی یہاں بیان کیے، اور صاحب تفہیم القرآن نے جب وسیلے کے خلاف رسائل و مسائل میں لکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے کہ وہ آئیں تو ہم ان پر ایمان لائیں اور ان کے ساتھ عمل صالح کریں. حالانکہ امام راغب نے تو آمد مصطفیٰ کے وسیلے کا بھی ذکر کیا ہے اور بحق النبی الامی کے ذکر کا بھی ذکر کیا ہے. وہاں 4 معنی لکھے ہیں اور بیان کرنے والوں نے 2 کر دیا کہ کون مفردات کو دیکھے گا، کون راغب کو دیکھے گا، کس نے نکال کر دیکھنے ہیں. اور ہر آدمی کی تو دسترس بھی نہیں ہوتی کہ وہ امام راغب اصفہانی کی وہ نکال کر یا اصل کتابوں کو دیکھے. اسی طرح یہ جو روایات 4 بیان کی ہیں جن کا ذکر امام راغب نے کیا ہے، ان کا ذکر امام ابن حاتم الرازی نے بھی کیا ہے اور امام طبری نے بھی ان کا ذکر کیا ہے. اور حافظ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. حافظ ابن تیمیہ کو اس مسئلے میں یہاں خطا ہوئی ہے، ان کا ذکر ہوا ہے اور علماء نے ان کا ذکر کیا ہے. اب جو آگے میں نے پہلے اس کا اشارہ دے دیا ہے، میں دوبارہ اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ یہود جو تھے وہ پہچانتے کن کو تھے؟ وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانتے تھے، کیونکہ یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق، اور ایک فریق ان میں سے تھا جو حق کو چھپاتا تھا. اب کس حق کو وہ چھپاتا تھا؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی جو ڈسکرپشن، جو تعارف، جو ان کے خد و خال، جو ان کے چہرے مبارک، ان کی داڑھی مبارک اور جو کچھ بیان ہوا تھا وہ اس ذکر کو چھپاتے تھے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے، چھپاتے تھے. اور فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ظاہراً وہ ان کا انکار کرتے تھے کہ کہیں سارے کے سارے یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہو جائیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تھے وہ جانتے، معلوم تھا. اب وہ کس کو جانتے تھے اپنے بیٹوں کی طرح؟ ارے یہ بتائیں، وہ تعلیم مصطفیٰ کو جانتے تھے اپنے بیٹوں کی طرح یا ذات مصطفیٰ کو جانتے تھے؟ بیٹا ذات ہے اور ریلیونسی نہیں بنتی اس کی اگر ذات مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو. تو معنی یہ نکلے گا کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کافروں پر ان کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے. کن کے وسیلے سے؟ ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے ان پہ فتح طلب کرتے تھے. کہنے والے کہتے ہیں کہ جی یہ ذات کا جو ہے یہ تو کہیں ذکر ہی نہیں آیا. اب کیا بتایا جائے کہ ذکر تو آیا ہے مگر وہ نظر نہیں آتا.
وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجوہات ہیں کہ وہ ذات سے پیار کرنا، ذات کو ماننے سے انکار ہے، چونکہ پہلے ہی ذہن میں یہ بلٹ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم میں ختم نبوت کا ذکر ہے، وہ خاتم النبیین کا ذکر ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جو اس کو نہیں مانتے، کیا ان کو نظر آتا ہے کہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ جب پہلے بندہ ایک مائنڈ بنا لے نا میں نے اس بات کو نہیں ماننا، تو وہ آیات اور روایات سے گزرتا جاتا ہے، اور پھر وہ کوئی نہ کوئی اس کی نکمی قسم کی تعویل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ نکمی تعویلوں کا میں آگے انشاءاللہ اگلے دروس میں بتاؤں گا کہ کیسی کیسی نکمی جو تعویلات ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وہ وسیلہ پیش کرتے۔ یہاں ایک آپ کو میں دلچسپ بات سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے ایک خوارج علماء میں سے تھے عالم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی، سیرت النبی کے نام سے کئی جلدوں میں ہے۔ تو عام لوگ ان کی اس سیرت کی کتاب سے بڑے متاثر ہے کہ وہ کمپیریٹیو ریلیجن اس میں بیان کرتے ہیں کہ یہودی اس طرح سے ہیں اور عیسائی یہ ہیں، بدھ مذہب یہ ہیں، ہندو یہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ اسلام جو ہے اس کی حق کو، صداقت کو ان کے مقابلے میں وہ بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک میں واقف ہوں، بہت میرا ناقص علم ہے، جہاں تک میں یہ واقف ہوں خوارج کی تاریخ کا، وہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ خوارج کبھی بھی ڈائریکٹلی بات نہیں کرتے، وہ ٹیکٹکس سے بات کرتے ہیں۔ اور ٹیکٹکس کیا ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں آؤ ہمیں تمہیں قرآن صحیح پڑھنا سکھا دیں، تجوید کے نام پر لوگوں کو بلاتے ہیں، قرات کے نام پر بلاتے ہیں، اور پھر اپنے انجیکشن جو ہوتے ہیں وہ بعد میں لگاتے ہیں، یا وہ کمپیریٹیو ریلیجن کے نام پر بتاتے ہیں۔ مثلا پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، عربوں کے اندر جو پکے ایک قسم کے بھی خوارج ہیں نا، آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اسلام اور مغرب کا تقابل کرتے ہیں کہ اسلام مغرب میں یہ برائیاں ہیں، مغرب نے اسلام کو نہیں سمجھا اور فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، لیکن اس کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں۔ جب لوگ امپریس ہوتے ہیں، قریب آتے ہیں، تو انہی باتوں میں وہ ایک انجیکشن لگا دیتے ہیں جس میں وہ اپنا مقصد جو ہوتا ہے ان کا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اندر شرک، بدعت اور حرام کام بہت آگے ہیں، ہم نے ان کی صفائی کرنی ہے۔ اصل مقصد اس تعلیم کو پہنچانا ہوتا ہے، لیکن نام مختلف یوز کرتے ہیں۔ یہ جو سیرت النبی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا سٹائل بھی یہی ہے کہ ہندوؤں کے اعتراضات کے جواب، انگریزوں کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں، اور انہی کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شانیں جو پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، وہ شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں جب یہ، حالانکہ انہوں نے ایک چیپٹر لکھا اسی کتاب کے اندر کہ پہلی کتابوں میں حضور کی بشارات تھیں، ان کی آمد کا ذکر تھا، انہوں نے حوالے دیے، پھر آگے جا کر لکھتے ہیں بس مسلمان جو ہیں وہ بشارات تو ہیں، لیکن یہ تو ہر بات ہی ثابت کرتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ ان کی داڑھی مبارک بھی تھی، ان کا بال مبارک بھی تھے، ان کا پگڑی مبارک بھی تھی، امامہ کا بھی ذکر تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ باتیں ایسی نہیں ہیں۔ کس نے وہ کتابیں پڑھی ہیں؟ کہاں وہ تھا وہ؟ لیکن بات یہ ہے کہ کتابیں نہ پڑھی سے ہی، چلو ہم نے کتابیں نہ پڑھی سے ہی آپ کے خیال کے مطابق ہم نے قرآن تو پڑھا ہے نا۔ قرآن نے یہ خود بتایا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو ایسا پہچانتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو جو اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے وہ ان کے خد و خال، ان کی شکل و صورت، ان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں ان سب باتوں کا ذکر تھا۔ اب قرآن کریم کی میں ایک آیت آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہود کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، 157 آیت ہے یہ سورہ اعراف کی، کہ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں۔ یہ امی کا لفظ میں امی رہنے دے رہا ہوں، اس پر میں نے پہلے بھی آپ سے وعدہ کیا کہ میں گفتگو کروں گا اس پر، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ میرے ذہن میں ہے کہ امی کا معنی جو کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ قطعاً درست نہیں ہے، اس لیے فی الحال میں امی کا معنی امی کر رہا ہوں۔ امی نبی کی اتباع کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ انجیل اور تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا پاتے ہیں؟ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ اچھی باتوں کا حکم دیں گے، بری باتوں سے منع کریں گے، ویحل لہم الطیبات، وہ حلال چیزوں کا حلال کریں گے چیزوں کو۔ آگے پھر تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا قرآن میں ذکر ہے، یعنی یہاں تک کہ ایک طرف تو وہ مانتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں بشارات ہیں حضور کے آنے کی۔ جب کمپیریٹیو ریلیجن ہوتا ہے، عیسائیوں کے ساتھ بات کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو پھر وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن جب یہ ذکر آتا ہے کہ وہ ان کا وسیلہ بھی پیش کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم ان روایات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کے بحث کر دیتے ہیں ذات کے حوالے سے۔ جب بات آتی ہے تو اس کے اوپر وہ بحث کر دیتے ہیں، میزان الاعتدال کو کھوڑ دیتے ہیں، تہذیب و تہذیب کو نکال لیتے ہیں۔ یہ
دیکھیں جی اس کے اندر فلاں راوی ہے، اس کا ذرا اس کی گردن میں درد تھا، فلاں تھا اور اس کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی نہ کوئی ضعف جو ہے اس کا وہ اشارہ کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ وسیلہ پیش کیا کرتے تھے آمد سے پہلے. آدم علیہ السلام نے وسیلہ پیش کیا، اور یہ جو یہود تھے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے وسیلہ پیش کرتے تھے.